بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے والد صاحب کی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے اور میرا بیٹا دین کا کام کرے اور دین کا خادم بن جائے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا۔ بایزید بستامی کی والدہ نے گلی میں محلے میں باقی عورتوں سے پوچھا کہ اس کے والد صاحب کا تمنا یہی تھا کہ میرے بیٹے کی اچھی سی تربیت ہو جائے اور میرا بیٹا عالم بعمل بنے، تو اس کے لیے ایک مکتب درکار ہے، ایک مدرسہ، ایک استاد درکار ہے۔ تو زیادہ پوچھنے کے بعد ان کو ایک جگہ ملی، تو جب اس قاری صاحب کے پاس گئے یا اس مولوی صاحب یا پیر صاحب کے پاس جب گئے تو ان سے کہا کہ دیکھو میرا یہ بیٹا، اس کی والد صاحب فوت ہوا ہے اور اس کے والد صاحب کی تمنا یہی تھی کہ یہ دین کا خادم بنے، لہذا زیادہ پوچھنے کے بعد آپ کا پتہ ہمیں بتایا گیا ہے، آپ لازمی اس کی تربیت آپ ایسے کریں تاکہ یہ اپنے والد صاحب کے لیے صدقہ بنے۔ کہتے ہیں کہ والدہ اب جب جا رہی تھی اور استاد صاحب سے ایک بات اور کہیں کہ استاد جی، آپ میرے بیٹے کا استاد ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں، بیٹے کو میں زیادہ یاد آ جاؤں گا لیکن جب تک یہ بیٹا فارغ نہ ہو جائے، جب تک یہ علوم نبوی فارغ نہ کرے، اس وقت تک اپنے اس کو چھٹی نہیں دینا ہے۔ میں والدہ ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ والدہ کی محبت میں روئے گا، والدہ کی محبت میں بہت کچھ کرے گا، لیکن آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد نے کہا ٹھیک۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بایزید بستامی ایک دن اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی، میں کل چھٹی کروں گا اور گھر جاؤں گا، والدہ کی یاد آ رہی ہے۔ تو استاد محترم کو وہ بات یاد آئی کہ والدہ نے کہا تھا اس کو میرے پاس بھیجنا نہیں ہے جب تک یہ فارغ نہ ہو جائے۔ تو استاد نے اتنا سبق ان کو دیا کہ اس کا یاد کرنا مشکل تھا، یعنی حد سے زیادہ سبق دیا، اور کہا کہ اگر آپ نے یہ سبق یاد کی تو آپ کو چھٹی ملے گی ورنہ نہیں۔ بیٹے کو بھی، بایزید بستامی کو بھی یہ خیال ہوا کہ اتنا سبق میں کیسے یاد کروں گا، البتہ لگا رہا۔ تو جب کل ہوئی، انہوں نے جب سبق استاد کے پاس لایا، جتنا استاد نے سبق دیا تھا سبق سارا سنایا۔ سبق سنانے کے بعد استاد سمجھ گئے کہ اس کے پاس بایزید بستامی اپنے شاگرد کے بارے میں سوچا کہ یار اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، لہذا اتنا سبق یاد کرنا کوئی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو استاد محترم نے چونکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ان کو چھٹی دے دی اور کہا کہ جاؤ۔ جب بایزید بستامی اپنے گھر آئے اور گھر کے دروازے پہ جب انہوں نے دستک دی، 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد آواز آئی اور کہا کون؟ کہا کہ میں بایزید بستامی آپ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے بایزید، اس کو میں جانتا ہوں، ان کو میں نے ایک استاد کے حوالے کیا ہے، جب تک وہ علم سے فارغ نہیں ہوگا اس وقت تک استاد صاحب میرے پاس اس کو نہیں بھیجے گا، کیونکہ استاد صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، استاد کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یا دوسرے بایزید کو میں جانتا نہیں ہوں۔ تو بایزید بستامی سمجھ گئے کہ والدہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں والدہ سے ملاقات کروں، اور انہوں نے وہی دروازے سے اس کو رخصت واپس آ گئے، اور جب مدرسے رویا زیادہ مدرسہ آیا اور اپنے استاد نے ان کو کہا کہ ہاں بھائی کیوں آئے، گھر میں کوئی لڑائی مڑائی کی، اور واپس آ گئے۔ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی روئے، اتنا روئے اتنا روئے۔ ایک ماں اور ایک بیٹی کی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ملاقات ہونی تھی، لیکن بیٹا مایوس ہو کر وہاں سے آیا، تو ایک مسافر ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے اپنے والدہ کی محبت میں، اور جب والد بھی نہ ہو، بھائی بہن بھی نہ ہو،
دنیا میں ایک کی والدہ ہو تو وہی جانتا ہے کہ والدہ کی محبت کتنی ہے. اللہ سلامت رکھے. کہتے ہیں کہ بایزید بستامی رویا، اتنا رویا استاد نے اپنے یہ پگڑی کے شملے سے اس کے یہ چشمان کے آنسو انہوں نے پوجنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ بتائیں گھر میں آپ کی لڑائی ہوئی؟ کہا نہیں. سارا داستان سنایا. استاد بہت بڑا پریشان ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ بہت پریشان ہوا. تو اس پریشانی کے عالم میں استاد نے ان سے کہا کہ آپ پی ہی رہیں، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے گا. تو اس طرح کچھ دن گزر گئے، اور کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد استاد نے ایک خواب، تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد آنکھ لگ گئی تھی. تو جیسی آنکھ لگ گئی استاد نے ایک خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بایزید بستامی کو علوم نبویہ سے فراغت کی دستار بندوائی اور ان کو اجازت دیجیے، اب ان کا جو علم تھا وہ مکمل ہوا. استاد نے یہ خواب دیکھتے ہی استاد آنکھ کھلی اور دوڑتا ہوا آیا، اور جب آیا تو مصلی پہ دیکھ رہے بایزید بستامی بیٹھا ہے اور رو رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے. تو استاد تشریف فرما بیٹھ گئے اور شاگرد کا دعا سن رہے. بایزید بستامی جب نماز اور دعا اور عبادت سے فارغ ہوا تو استاد نے ان سے یہ اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھا. ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دے دیا اور اب آپ علوم نبویہ سے فارغ ہو گئے. نبی علیہ السلام کا جو خواب تھا انہوں نے وہ سنایا. کہا کہ بس آپ کو آجات ہے، آپ عالم بن گئے، آپ یہاں سے جائیں. جب وہ گھر گیا اور دروازے پہ پہلی ہی دستک دیتی ہی والدہ آیا اور کہاں کون؟ کہتے ہیں بایزید. دروازہ جب کھولی تو والدہ نے بغرگیر ہوئی اور ان سے علیک سلی کی اور کہا کہ بیٹا میں آپ کو کھانے پینے سے پہلے 2 رکعت شکرانہ ادا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، ایک احسان کیا کہ آپ کے والد کی جو خواہش تھی وہ الحمدللہ پوری ہو گئی اور آپ علوم نبویہ سے فارغ ہو گئے. تو شکرانہ کی نماز پڑھی، اپنے بیٹے کو کچھ کھلایا. تو یہاں علماء نے لکھا ہے نا کہ ایسے مائی امت میں گزری ہیں، ایسے مائی اس امت میں گزری ہیں، ایسے بچوں کو جنے. تو ہمیں بعثت مسلمان چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں، اس کو قرآن کے قریب کریں، اس کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا کرائیں، خود بھی ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. اپنی اولاد کی تربیت کچھ ایسے کرے جیسے ابھی یہ واقعہ آپ کو سنا ہے. تو ان سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں کتنا سکون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کتنا دنیاوی اخروی دونوں فائدہ ہے. تو